بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سہیل خان اپنے نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ نئے دیکھنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میرا یہ پروگرام آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اپنی آراء دے سکتے ہیں۔ ناظرین، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے ایک بڑا اہم خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، اور اس خط میں انہوں نے بہت بڑے گلے شکوے کیے ہیں، اور یہ گلے شکوے اگر دیکھا جائے تو جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کے جائز بھی ہیں، کیونکہ انہوں نے جو خط میں جو اپنی جو معروضات کا ذکر کیا ہے، اپنی جو گزارشات پیش کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ خط جو ہیں وہ بڑے غمگین ہو کر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت 4 ججز کی اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، اور اس پر جو بھرتیاں کی جا رہی ہیں، اس پر جو فل اپ کیا جا رہا ہے، اس میں حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر افغان کو باقاعدہ انہوں نے تعیناتی کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ان کو بطور جج لگایا ہے، اور اس میں اب تقریباً 3 اسامیاں باقی رہ گئی ہیں، جس پر جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کا کہنا ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ بہت سینیارٹی کے حوالے سے، اہلیت کے حوالے سے، اور پاکستان کے تمام ہائی کورٹس کے جتنے بھی چیف جسٹس ہیں اس وقت وہ ان کے سینیارٹی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہیں، اور خاص طور پر وہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز بھی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے جو کہ آئین کے 18ویں ترمیم کے بعد یہ اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، اور یہ ادارہ جو ہے یہ چیف جسٹس آف پاکستان پر اس کے جو چیئرمین ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج صاحبان ہوتے ہیں، اور باقی چاروں کچھ ہائی کورٹس کے ان کے ساتھ جو سینئر جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کے ممبران ہوتے ہیں۔ تو جوڈیشل کمیشن کا جو کام ہے وہ صرف اور صرف ججز کی تعیناتی کرنا اعلیٰ عدلیہ میں، یعنی اگر ہائی کورٹ میں کسی جج کو تعینات کرنا ہوتا ہے تو یہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، اور اگر سپریم کورٹ میں اگر ہائی کورٹوں سے ججز کو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، ججز کا جو ہے وہ وہاں پہ ان کو تعینات کیا جاتا ہے سپریم کورٹ میں بطور جج، تو یہ ادارہ اس کے لیے۔ دوسری جانب سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کوئی کمپلینٹ آتا ہے تو وہ ادارہ جو ہے وہ پھر اس معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب کا کہنا یہ کہ وہ ایک تو سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی ممبر ہیں اور ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے بھی ممبر ہیں، لہٰذا جو ابھی چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو کنسیڈر نہیں کیا کہ وہ بڑے سینئر ترین ججز ہیں ہائی کورٹ کے تمام چیف جسٹس میں، وہ اس کے دوسرے نمبر پر سینئر چیف جسٹس ہیں، لیکن ان کو کیوں تعینات نہیں کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ چونکہ بدقسمتی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میرے کنیکشنز نہیں ہیں، میرے تعلقات نہیں ہیں، تو شاید اس وجہ سے مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے، مجھے اس کے لیے قابل غور میری تعیناتی کو نہیں سمجھا گیا ہے۔ یہ ایک بات تھوڑی بہت کچھ سچ بھی ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جو سال سے وکلاء برادری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان بار کونسل تقریباً 4-5 سال سے یہ مطالبہ کرتی آ رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن میں جو ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ پیورلی وہ خالصتاً جو ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوتی اور باقاعدہ طور پر سینیارٹی کے بیس پر نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ جب سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب تھے تو اس وقت وہ ان کی ملازمت کے دوران جب وہ چیف جسٹس تھے تو کچھ جج صاحبان سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی ایلیویشن کی تھی، اور اس میں جو ججز کی جو تعیناتی کی تھی اس پر پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن وکلاء برادری نے بہت واویلا مچایا تھا۔ اس پر وکلاء برادری نے بہت واویلا مچایا تھا کہ ان کی جو تعیناتی ہوئی ہے وہ میرٹ پر نہیں ہوئے، اور وہ اکثر یہ زور دیتے تھے کہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس ہے اس کے مطابق، اس ججمنٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں یا اعلیٰ عدلیوں میں جو بھی تعیناتی ہوتی ہے تو وہ ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ باقاعدہ طور پر میرٹ پر اور سینیارٹی کے لحاظ پہ کی جائے۔ مثال کے طور پر جو جسٹس گلزار احمد کے زمانے میں جو چیف جسٹس تھے اور اس کے بعد بندیال کے زمانے میں جو تعیناتی ہوئی، مثلا ابھی جو موجودہ جو 2 جج صاحبان ہیں، ایک تو جج صاحبہ ایک خاتون جج ہیں جسٹس عائشہ ایم ملک، جن کی تعیناتی جو ہے اس
جن کی ایلیویشن لاہور ہائی کورٹ سے ہوئی تھی اور اس کو بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگایا گیا. پہلی خاتون جج تھیں جو کہ سپریم کورٹ میں ان کو جج لگایا گیا تھا. دوسرے جو اہم جج تھے وہ تھے جسٹس محمد علی مظہر جو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے فیورٹ ججوں میں آتے ہیں اور اکثر بینچ میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. تو جسٹس محمد علی مظہر کی جب ایلیویشن ہو رہی تھی تو اس وقت اس پر بھی سپریم کورٹ نے بڑا واویلا کیا تھا. سپریم کورٹ کے بار کے نمائندگان نے بڑا واویلا کیا تھا کہ ان کی تعیناتی کیوں ہو رہی ہے. لیکن بہرحال اس وقت کی جو چیف جسٹس تھے جسٹس گلزار احمد وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ان کی تعیناتی کی اور ان کو سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کیا. اور کچھ جو اب تقریباً 4 ججز کی اسامی خالی ہیں کیونکہ چیف جسٹس پاکستان سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر جسٹس سردار طارق مسعود ریٹائر ہو گئے. ایک جج جو تھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی انہوں نے تو خود استعفیٰ بھی دیا تھا لیکن ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ بھی فائل ہوئی تھی. اور دوسرے جو بڑے جو سینئر جج تھے اہم ترین جج تھے جو کہ چیف جسٹس بننے والے تھے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد اکتوبر میں چیف جسٹس بننے والے تھے وہ تھے جسٹس اعجاز الاحسن جنہوں نے استعفیٰ دیا اور اس کا ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کیوں استعفیٰ دیا. تو بات یہ ہے کہ جو جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کی کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کی کوئی سفارش نہیں ہے ان کے کوئی تعلقات نہیں ہے. تو یہ جو وکلاء برادران جو تھا وہ یہ اکثر الزام لگاتے تھے کہ یہ تعیناتی نہیں ہوتی. دوسری جانب ایک اور سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک آرگومنٹ یہ پیش کیا جاتا تھا کہ بعض اوقات یہ نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ فرض کر سینئر ہے لیکن اس کے ججمنٹ اتنے نہیں ہیں اس کے فیصلے اتنے نہیں ہیں انہوں نے کوئی ایسے فیصلے نہیں دیے جس پر ریویو نظرثانی درخواست فائل کی گئی جس میں اپیلیں فائل کی گئی ہوں. تو ایسے جج کا جو ہے معیار کو بھی دیکھا جائے. صرف سینیارٹی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخص اگر سینئر ہے اور اس نے کوئی فیصلہ بھی نہیں دیا کوئی اس طرح کی قابل ذکر کوئی کیس ججمنٹ اس کا نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں جو ججز کی جو تعیناتی ہوتی ہے اس کا باقاعدہ کنڈکٹ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں یا جو نچلی عدالتوں میں ہوتے ہیں ان کے دوران سماعت لٹیگنٹ کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ ان کا کنڈکٹ کیسا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر جو ایلیویشن ہوتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج کسی جج کی تو وہ ان تمام پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے. تو اب جسٹس جو محمد ابراہیم خان صاحب ہیں ان کی جو گریونسز ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ ان کی تعیناتی کو جو ہے اب آنے والا جو عید کے بعد جو اجلاس ہوگا تو شاید ان کا جو ہے پر غور کیا جا سکے. اس وقت دوبارہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 اسامیاں خالی تھی جس میں ایک کو تو فل کیا گیا ہے. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر افغان کو یہاں پہ ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج اور اب باقاعدہ وہ ان کی تعیناتی ہوئی اسی دن 1 گھنٹہ بعد حلف لینے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھا دیا. اور وہ بڑے اہم رکن بھی تھے سپریم جوڈیشل کونسل میں اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں بھی. اس طرح جسٹس محمد ابراہیم خان جو چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں دونوں کمیشن کا ممبر بھی ہوں اور دوسری جانب پورے پاکستان کے ہائی کورٹوں میں چیف جسٹس میں ان کا دوسرے نمبر پر سینیارٹی کی بنیاد پر ان کا جو ہے ان کا نام ہے تو لہٰذا ان کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.